نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شریفہ کا ذکر مبارک ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات کمالات عطا فرمائے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دلیل اور معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کچھ حضور کے معجزات کا بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ جو حضور کے ہمراہ تھے، جی غزوہ تبوک کا موقع ہے، تو کھانے پینے کے لیے کچھ خاص پاس نہیں ہے، قحط سالی تھا، قحط سالی چل رہی تھی، تو ایسے حالات میں جنگ کا سامنا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ پاس نہیں۔ ایک کھجور پر 24 گھنٹے گزارا کیا، بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا کہ ایک کھجور پر 2 صحابہ نے آدھا آدھا کر کے کھا کر گزارا فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا، ابھی جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، جب حال یہ دیکھا کہ سفر کرنا مشکل ہے، تو اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں، اگر نبی کریم علیہ السلام اجازت عطا فرمائیں گے تو ہم اونٹ ذبح کر لیں گے، کچھ کھا پی لیں گے، کچھ جان میں جان آئے گی تو سفر ہوگا نا، پھر ہی لڑ سکیں گے نا کافروں کے ساتھ۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی آقا کھانے پینے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم اونٹ ذبح کر کے نحر کر کے کھا لیتے ہیں، کچھ گزارا ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، فرمایا ٹھیک ہے تم ایسا کر لو۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابہ اجازت لے کر اونٹوں کو نحر کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ذبح کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نظر پڑی تو پوچھا میرے بھائیوں کیا کرنے لگے ہو؟ اب صحابہ نے کہا اے عمر ہم ان اونٹوں کو ذبح کرنے لگے ہیں تاکہ کچھ کھا پی سکیں، تاکہ سفر ہو سکے، پھر دشمن کے ساتھ لڑ بھی سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے، کھانے پینے کو کچھ پاس ہے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بات سنو، اگر تم اونٹ ذبح کر لو گے تو سفر کیسے کرو گے؟ اپنا سامان کس پر لادو گے؟ کھا پی تو لو گے نا، لیکن آگے کے کام کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا تھا، حضور کی اجازت سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا تو تم حضور کی خدمت میں گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ تم نے اجازت مانگی؟ جی مانگی۔ تو حضور نے اجازت عطا فرمائی؟ بالکل عطا فرمائی۔ فرمایا تم نے کچھ اور کیوں نہ مانگا؟ فرمایا رکو ابھی میں جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایسے ایسے کر رہے ہیں تو کیا آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں وہ مجھ سے اجازت مانگ رہے تھے تو میں نے ان کو اجازت عطا کر دی ہے۔ اب حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اونٹ ذبح ہو گئے تو آگے کا سفر کیسے ہوگا، پھر واپسی کا سفر کیسے ہوگا؟ تو یا رسول اللہ اونٹ ذبح کر کے اگر کھا لیتے ہیں یہ مسئلہ بنے گا۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر پھر تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ جو انہوں نے چاہا، جس کی انہوں نے اجازت مانگی میں نے اجازت دے دی، اب آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آقا میں یہ چاہتا ہوں
کہ آپ پورے لشکر کو حکم فرمائیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ بھی دستیاب ہے ایک دسترخوان لگا کر اس پر جمع کر دیا جائے۔ آقا پھر آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں گے اللہ برکت ڈال دے گا، اونٹ بھی بچ جائیں گے، سب سیر ہو کر کھانا بھی کھا لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سرکار نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو۔ اب حضرت عمر نے سب کو بتایا۔ اب 30,000 کا لشکر ہے جنگ تبوک کے موقع پر۔ 30,000 کے لشکر میں جب اعلان ہوا تو جس کے پاس جو بھی تھا سب نے لا کر دسترخوان پر جمع کیا تو چھوٹی سی ڈھیری بنی، گنتی کی کھجوریں، یہی کھانے کو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کھجوروں کی ڈھیری پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ لیے اور حضور علیہ السلام نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ ادھر سے میرے ہاتھ کے نیچے سے اٹھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ اب جب سرکار نے اس پر کچھ پڑھا نا کھانے پر تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے نکال نکال کر کھجوریں کھانے لگے۔ پورا 30,000 کا لشکر کھجوریں کھا کھا کر سیر ہو گیا، لیکن لگتا ایسے تھا کہ ایک ذرے کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تو ہوا وہی، سرکار نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو تھوڑی سی کھجوریں 30,000 کے لشکر کو کافی ہو گئی۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ تھوڑے کے اندر آپ اپنی نبوت والی برکت ڈالتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ان نبوت والی برکتوں سے تھوڑی سی کھجوریں 30,000 کے لشکر کے اندر پوری فرما دیتے ہیں، کمی پھر بھی نہیں ہوتی۔ یہ برکتیں ہیں سرکار کی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مدینہ شریف سے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ۔ تو آگے سے مکہ والوں نے راستہ روکا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو کافروں نے راستہ روکا، عمرہ نہ کرنے دیا۔ معاہدہ ہوا کہ اس سال تو عمرہ نہ کریں، اگلے سال آ جائیں۔ جب آپ اگلے سال آ جائیں گے عمرہ کے لیے تو تب مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ان کے ساتھ بات ہوئی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے نا اور کافروں نے راستہ روکا تھا، تو اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے کچھ پانی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا۔ اب آٹا گوندھنا ہے اس کے لیے پانی چاہیے، وضو کرنا ہے اس کے لیے پانی چاہیے، پیاس لگی ہے تو پانی چاہیے، غسل کرنا ہے تو پانی چاہیے، پانی ختم ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا پانی ختم ہو چکا ہے۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا ایسا کرو ایک برتن لے کر آؤ، ایک پیالہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ فرمایا ایسا کرو جو تمہارے پاس مشکیزیں ہیں نا ان کے منہ کھول کے اس برتن کے اندر الٹے کرو۔ تو سارے صحابہ نے اپنے اپنے مشکیزیں اس کے پیالے کے اندر ایسے الٹ کیے، تو کسی سے ایک قطرہ پانی نکلا، کسی سے 2 قطرے نکلا، تو پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رحمت والا، برکت والا، نبوت والا وہ گورا گورا پیارا پیارا ہاتھ مبارک ہمارے لجپال نے اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اب اس کے اندر سے پیتے جاؤ اور جتنا بھرنا ہے تم بھرتے جاؤ۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر رکھا تو اللہ نے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے پانی چشموں کی طرح جاری فرما دیا۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ نے پانی جاری فرما دیا۔ اچھا یہاں پر علماء نے نا ایک بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی بڑی شان والا ہے، آب زمزم کا پانی بھی بڑی شان والا ہے۔ آب زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، سمجھ آئی نا؟ اور یہ جو پانی ہے سرکار کے مبارک انگلیوں سے نکلا ہے، یہ تو ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے نا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو پانی حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا تھا تو ہمارے سنی علماء فرماتے ہیں کہ وہ پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے، آب زمزم کے پانی سے بھی وہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ حضور کا درجہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، تو حضور کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز بھی پھر افضل ہے۔
سمجھ آئی نا؟ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا۔ اب یہاں پر توجہ کرنا، حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، اے جابر، وہ جو حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے جو پانی نکلا تھا، اس پانی کو کتنے لوگوں نے پیا تھا؟ یہ حضرت جابر سے پوچھا گیا۔ اس پانی سے صحابہ نے بھی پیا تھا، انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا تھا، اسی سے وضو بھی کیے تھے، اسی سے آٹے بھی گوندے تھے، اسی سے ہانڈی روٹی بھی انہوں نے پکائی تھی۔ تو پوچھا کہ کتنے لوگوں نے وہ پانی پیا تھا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا، اس کو ہم 1500 صحابہ نے پیا۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، لیکن پانی تو اس حساب سے چل رہا تھا، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو سب پانی پی جاتے، پانی کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ سمجھ آئی؟ فرمایا تو تھے تو ہم 1500، لیکن اگر 1 لاکھ آدمی بھی ہوتا تو وہ پانی سب کو کفایت کر جاتا، سب کو پورا آ جاتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں ہمارے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی برکتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ جنہوں نے نا اپنی برادری، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے یار دوست، اپنا علاقہ، قبیلہ، کنبہ، بیوی، بچے، سب کچھ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ 70 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ اور بھی تعداد ان کی آتی ہے روایتوں میں، تو مشہور 70 ہیں۔ تو یہ 70 صحابہ جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ۔ ان کا کام کیا تھا؟ 24 گھنٹے مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتے۔ حضور جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے مسجد میں، حضور ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ حضور بتاتے، وہ یاد کرتے، حضور سمجھاتے، وہ سمجھتے، حضور پڑھاتے، وہ پڑھتے، حضور پلاتے، وہ پیتے، حضور عطا فرماتے، وہ حضور کی برکتیں حضور سے لیتے تھے۔ کتنے صحابہ مشہور ہیں؟ 70۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ۔ تو مسجد نبوی شریف میں نا اس وقت ایک چھپر بنا ہوا تھا، ہماری بولی میں چھپر کہتے ہیں نا، ایک برآمدہ سا اسے پلر کھڑے کر کے اوپر چھت ڈالی ہوئی تھی۔ تو یہ 70 صحابہ مسجد نبوی میں اس چھپر کے نیچے رہتے تھے۔ تو چھپر کو عربی میں کہتے ہیں صفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صفہ۔ تو یہ اس صفہ کے نیچے رہتے تھے، چھپر کے نیچے، اس لیے ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، چھپر والے صحابہ۔ کون سے صحابہ؟ چھپر والے۔ جیسے کہتے ہیں اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، وہ اللہ کے نیک ولی جو غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود ہیں۔ وہ غار کے اندر ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب کہف۔ تو یہ صفہ والے ہیں، چھپر والے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ۔ تو یہ اصحاب صفہ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کوئی تحفہ آتا، آقا یہ کھجوریں ہیں، آقا یہ صدقہ ہے، آقا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام جہاں دوسرے لوگوں کو عطا فرماتے وہیں ان کو بھی عطا فرمایا کرتے تھے، اصحاب صفہ والوں کو۔ تو ان میں سے ایک بڑے نامی گرامی مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی اصحاب صفہ والوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی بھوک، تو میں
नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आका भूख बड़ी लगी है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठा हुआ था। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दूध का प्याला पेश किया गया। या रसूलल्लाह, ये आपके लिए तोहफ़ा है, कबूल फरमाएं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तोहफ़ा कबूल फरमाते थे, लेकिन ये जो सदक़ात वाजिबा हैं, ज़कात हो गया, फितराना हो गया, उशर हो गया, ये चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम कबूल नहीं फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद भी है कि ये जो सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात हो गया, तो ये फरमाया कि हम जो आले मोहम्मद है ना, मैं और मेरी आल, फरमाया इन पर यह सदक़ात वाजिबा खाना जायज़ नहीं है। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, तो उनमें से खजूर उठा कर ना अपने मुंह में डाली। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया निकालो निकालो इसको, निकालो जल्दी से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे के मुंह में उंगली डालकर, बचपन था ना उनका, तो वो खजूर निकाल कर वापस रख दी। कमाल अदल व इंसाफ है सरकार का। हैं यहाँ लोग पूरी की पूरी ग्रांट खा जाएं, हैं मुरब्बे के मुरब्बे खा जाएं, पता नहीं कितना कुछ हड़प कर जाएं और डकार तक ना लें। वो हमारी सरकार मदीना है कि एक सदके की खजूर भी अगर नवासा उठा लेता है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उंगली डालकर उनके मुंह से खजूर निकाल कर वापस रख देते हैं और फरमाते हैं कि ये हमारे लिए खाना क्या है, हराम है, जायज़ नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तोहफ़ा कबूल फरमाते थे। सदक़ात हुजूर कबूल, यानी कि अपनी ज़ात के लिए सदक़ात कबूल। कोई ज़कात का माल दे गया, या रसूलल्लाह ये ज़कात आपके लिए, तो हुजूर ज़कात नहीं लेते थे, फरमाते जो इसके मुस्तहिक है उनको दो। ये फितराना आका आप, फरमाया ना जो इसका मुस्तहिक है उसको दो। तो ये सदक़ात वाजिबा जो हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक के लिए इनको कबूल करना, खाना, ये दुरुस्त नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफ़ा आया, दूध का प्याला। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा इधर आओ। जी आका। फरमाया ऐसा करो कि वो जो आपके साथी हैं ना, वो जो छप्पर वाले सहाबा हैं, असहाबे सुफ़ा, उनको बुला के लाओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे दिल में तो ये था कि मुझे हुजूर अता फरमाएंगे कि ये लो दूध का प्याला और पी लो, लेकिन हुजूर ने मुझे फरमाया कि जाओ बाकियों को बुला के लाओ। फरमाते हैं मैं गया, बाकी जो 70 सहाबा या असहाबे सुफ़ा वाले, उनको लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला अपने हाथ मुबारक से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ाया। फरमाया ये लो और इन अपने साथियों को पिलाओ। फरमाते हैं फिर मेरे दिल में तो था कि हुजूर मुझे देने लगे हैं, तो हुक्म फरमाएंगे पहले पी लो। अब ख्याल आया कि मैं अगर सबको पिलाऊंगा तो 70 आदमी हैं, एक प्याला है, ये एक एक घूंट भी पिए तो क्या बचेगा मेरी बारी आने तक। हुजूर ने फरमाया, तो हुजूर के हुक्म पर अमल करते हुए वो प्याला लिया और लोगों को, सहाबा को पिलाना शुरू किया। एक ने पिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पियो, सैर होकर पियो। उन्होंने और पिया, आका बस। फरमाया अगले को दो, उसने पिया, प्याला एक ही है, और पियो, आका बस हो गया। फरमाया ठीक, आगे दो आगे दो आगे दो। करते करते पूरे 70 सहाबा ने उस दूध के प्याले में से जी भर के पी लिया। अब बारी आ गई हज़रत अबू हुरैरा की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्याला लिया, फरमाया अबू हुरैरा पियो इसमें से। पिया, जब जी भर गया ना, आका बस। फरमाया नहीं और पियो, और जितना पी सकते थे पिया। आका बस। फरमाया नहीं और पियो। उन्होंने फिर पिया। अर्ज किया आका वल्ला, अब तो एक घूंट की भी गुंजाइश नहीं है आका, आका सैर हो चुका हो। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो प्याला मुबारक अपने हाथ में लिया और बाकी जो दूध था उसमें से हुजूर ने खुद नोश फरमाया। हाँ, ऐसे लजपाल आका के ग़ुलाम हैं हम, जो असहाबे सुफ़ा वाले अपने ग़ुलामों का जूठा तनावुल फरमाते हैं, नोश फरमाते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया कि मैं किसी का जूठा क्यों पीऊँ, हैं ये तो तुम्हारा जूठा है, 70 आदमियों ने प्याले को मुंह ला लिया, धो चलो टिश्यू से इसको साफ करो। हुजूर ने ऐसा कुछ किया नहीं, बल्कि 70 सहाबा का जूठा दूध नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद नोश फरमा लिया। समझ आई ना। इससे आप अंदाज़ा करें नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक बहुत प्यारा हुजूर के मोजज़ात का बाब यह है कि चीज़ थोड़ी होती है, हमारे आका अपनी नबूवत वाली बरकतों से वो थोड़ी चीज़ वाफिर लोगों में पूरी फरमा देते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर,
کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا مبارک پیالہ کس شان والا پیالہ تھا کہ جس میں سے سرکار کے 70 صحابہ نے دودھ پیا لیکن سب کا منہ پھر گیا پی پی کر, لیکن دودھ ختم ہوا نہیں. بتاؤ تو صحیح وہ پیالہ کیسا شان والا پیالہ تھا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور تھوڑی چیز کو کثیر لوگوں میں پورا فرمانا جانتے ہیں. ایک اور سرکار کی برکت, سبحان اللہ, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک دن یہی صحابی, کیا نام ہے بلا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ, آقا آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں, یاد نہیں رہتی, بھول جاتا ہوں. آقا حافظہ کمزور ہے, کچھ عطا فرمائیں. خدا کی قسم ہے میرے لاجپال نے نہیں فرمایا کہ جاؤ حکیم کے پاس, جاؤ کسی معالج کے پاس, یا یہ فرمایا ہو کہ دودھ پیا کرو سونے سے پہلے, کھجوریں بھگو کے رکھ دیا کرو, یا بادام بھگو کے رکھ دیا کرو دودھ میں, صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیا کرو. آقا علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا, سر پہ تھی پگڑی, فرمایا اپنی دستار اتارو نا, اتاری, فرمایا زمین پر بچھاؤ, بچھا دی. اب یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, فغرف بیدیہ, آقا علیہ السلام نے یوں کیا ہوا کے اندر نا, یوں کر کے ایسے نا, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بک بھرنا, اب بک بھر کے دو, بک, سرکار نے ایسے لب ایسے یوں کر کے بھرا ہوا کے اندر سے, اور ان کی چادر میں یوں ڈالا, پھر دوسری مرتبہ کیا, وہ پھر ڈالا, تیسری مرتبہ حضور نے پھر یوں کیا, اس کو پکڑ کر یہاں ڈال دیا, چادر میں ڈالا, چادر کو اکٹھا کیا. حدیث بھی پکی ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم کی ہے, حضرت ابو ہریرہ خود راوی ہیں. سرکار نے فرمایا تم ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو, کیا کرو, اپنے سینے سے لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر اٹھائی, اپنے سینے سے لگائی, فما نسیت شیئا بعد, فرماتے ہیں قسم اللہ کی اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا, کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا. اب بتاؤ کسی کے پاس ہے یہ علاج, حافظہ کمزور ہو, دماغ کمزور ہو, یہ علاج کسی کے پاس ہے نہیں ہے نا. جس کو اللہ نے اس طرح سے علاج کرنے کی پاور عطا فرمائی ہے وہ ہمارا نبی ہے. اس میں فخر سے کہو جھوم جھوم کے, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا. اچھا یہاں پر ذرا نا اس حدیث کی شرح میں ایک شارح ارشاد فرماتے ہیں, ان کا میں اس وقت نام نہیں لیتا, وہ لکھتے ہیں بڑی پیاری بات, حالانکہ ہمارا تھوڑا بہت ان سے اختلاف بھی ہے لیکن بات بڑی پیاری لکھی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو یوں کیا, یوں, اور چادر کے اندر ڈالا, تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا حافظہ والی نعمت یہاں ہوا کے اندر کوئی لٹک رہی تھی جس میں سے حضور نے ہاتھ ڈالا اور حافظہ اس میں سے نکالا اور چادر کے اوپر ڈال دیا, فرمایا سینے سے لگا لو, حافظہ قوی ہو جائے گا. کیا حافظہ یہاں لٹک رہا تھا, کیا کیا سرکار نے؟ وہ کہتے ہیں خزانے ہیں دو قسم کے. کتنے؟ ایک ہیں ظاہری خزانے اور ایک ہیں باطنی یعنی غیب کے خزانے. ایک ہیں ظاہری خزانے اور ایک ہیں, بولیے, باطنی یعنی غیب کے خزانے. کہتے ہیں جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو ظاہری خزانے عطا فرمائے ہیں, اللہ نے باطنی غیب والے خزانے بھی عطا فرما دیے ہیں. ان باطنی غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حافظہ والا, جو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن اللہ نے وہ باطنی خزانہ بھی دیا ہے نا. تو سرکار نے اللہ کے دیے ہوئے خزانے جو غیب کے ہیں ان میں سے ان کے اندر ہاتھ ڈالا اور حافظے والا خزانہ نکال کر چادر کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ کے دماغ کے اندر ڈال دیا. اسی لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث, بولیے, نہیں بولا. اور حدیثیں جن صحابہ نے حضور سے روایت کی ہیں, کسی صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 10 حدیثیں حضور سے لے کر آگے بیان کی ہیں, کسی نے 20, کسی نے 50, کسی نے 100, کسی نے 200, کسی نے 300, کسی نے 1000, کسی نے 2000, کسی نے 2500. سب سے زیادہ
जिस सहाबी ने हदीसें हुजूर से लेकर आगे लोगों तक पहुंचाई हैं वो यही सहाबी हैं, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। इसलिए कि इनको पहले याद नहीं रहता था, सरकार ने ऐसा इलाज फरमाया कि कभी कोई बात बोलिए नहीं। सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। एक और इनकी बात सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा ने एक दफ़ा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना अर्ज़ किया, आका हम अस्हाब सुफ़ा वाले हैं, घर बार सब कुछ छोड़ा है दीन सीखने के लिए, आका खाने पीने के लिए कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता, तो आका कुछ अता फरमा दें अपनी ख़जानों से, आका कुछ अता फरमा देना। तो हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे एक छोटा सा थैला दिया। क्या दिया? गट्टा थैला, वो मुझे अता फरमाया। उसमें कुछ खजूरें थी। फरमाया इसको खोलना नहीं, बस जितनी भी चाहिए जब चाहिए इसमें हाथ डालना और निकाल लेना। फरमाया ये तुम्हारे पास रहेगा, बस इसकी हिफाजत करते रहना। समझ आई ना? फरमाया इसका ख्याल रखते रहना। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे अता फरमाया, हुजूर की वफ़ात हो गई, वो थैला मेरे पास, खुद भी खाता रहा, साथ वाले सहाबा को भी खिलाता रहा, सदका भी देता रहा, गरीबों में भी बांटता रहा, लेकिन काम ख़त्म है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। हुजूर के विसाल के बाद ज़माना आ गया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। आप खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए। 2.25 साल आपने खिलाफत फरमाई। तो 2.25 साल वो थैला उनके पास रहा, खजूरें निकालते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे, बांटते रहे, सदका करते रहे, ख़त्म ना हुई। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप खलीफा बने। तो उनके दौर में भी हुजूर की हयात वाले साल अलग, सिद्दीक़ अकबर की हयात वाले अलग। अब हज़रत उमर फ़ारूक ने 10 साल हुकूमत फरमाई। 10 साल उस छोटे से थैले में से खजूरें खाते रहे, निकालते रहे, खिलाते रहे, बांटते रहे, लेकिन ख़त्म ना हुई। अब जब हज़रत उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए, 12 साल आपने खिलाफत फरमाई। तो उन 12 सालों में भी हज़रत अबू हुरैरा उसी थैले में से खजूरें निकालते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे, बांटते रहे, लेकिन खजूरें ख़त्म ना हुए। जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, आपकी शहादत के वक्त जो मदीना शरीफ के हालात बने, माहौल बना, कुछ लोगों ने बगावत वगैरह कर दी थी ना, उस शाम से आए हुए थे बलवाई, जिन्होंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया और आपको शहीद किया। तो उस वक्त जो भगदड़ मची ना, जो शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचा, तो फरमाते हैं कि उस वक्त वो थैला मुझसे गुम हो गया। समझ आई ना? अब ये देखें, हुजूर की हयात से लेकर 2.25 साल सिद्दीक़ अकबर का दौर, खजूरें ख़त्म नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर, 10 साल खजूरें बाकी हैं। उस्मान गनी के दौर में 12 साल उस थैले में से खजूरें निकालते रहे, बांटते रहे, लेकिन ख़त्म ना हुई। ये बरकतें हैं हमारे लाजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये ना समझें कि सरकार की बरकतें बस सहाबा तक थी, ना, ता क़यामत सरकार की बरकतें हैं। क्यों? अल्लाह ने हुजूर को क्या बनाया है? हाँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तो इसका मतलब है सरकार की मेहरबानी, सरकार की शफ़क़त, सरकार की इनायत, रहमत, उल्फत अल्लाह के करम से सारे जहानों पर है। ये भी जहान है कि नहीं? इस वक्त हम जहान के अंदर बैठे हैं या बाहर? जहान के अंदर बैठे हैं ना। मर कर हम जब कब्र में जाएंगे वो भी तो जहान है ना, आलम बरज़ख है ना। जब उठेंगे वो भी जहान है, जब हिसाब किताब होगा वो भी जहान है। कुर्बान जाए सरकार की अजमतों पर। अल्लाह ने सब जहानों के लिए मुस्तफ़ा को रहमत बनाया है। यहाँ भी हुजूर काम आते हैं। कब्र में जाएंगे तो बुखारी की हदीस है, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो जो आज हम कहते हैं कि हुजूर की बरकतें आम हैं, ता क़यामत बरकतें हैं, तो हम कहेंगे ये तो बरकतों वाला सोना मुस्तफ़ा है, हमें बरकतें देने के लिए आ गए हैं। तो हुजूर की बरकतें अल्लाह के फजल से कितने जहानों में हैं बोलिए, और हर कौम के अंदर है। ये कोई ना समझे कि ये कौमों की तकसीम कारी हमारे दिमागों के अंदर डाली गई है कि ये कमी है तो ये फना है, तो ये ऊँचा है तो ये नीचा है। अल्लाह ने हुजूर की बरकतें हर कौम के लिए रखी हैं।
सुनो अल्लाह का कुरान, फरमाया इन्नमा अन्ता मुनज़िरुम वलिकुल्ली कौमिन हाद, वलिकुल्ली कौमिन हाद, वलिकुल्ली कुल्ली इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो हर किसका माना है? कुल। तो इधर है वाली कुल्ली कौमिन हाद। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, ए मेरे मुस्तफ़ा, हमने आपको हर कौम का हादी बनाया है। समझे? दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें हैं, कोई कहीं का भी है, कोई भी है, सबके हादी हमारे लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बहरहाल क्या क्या सरकार की शानें बयान की जाए हैं। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब पूरा ना हुआ। सारी ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो सकती है, पर हमारे लजपाल आका को जो अल्लाह ने शान अता फरमाई है, उस शान को हम नहीं बयान कर सकते। इतनी ऊंची शान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान समात फरमा लें, हमारी इस मस्जिद के जो बानी और मुतवल्ली थे क़िबला हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब के वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज उनकी अहलिया मोहतरमा यानी क़िबला हाफिज़ साहब की वालिदा मोहतरमा वो दार फ़ानी से कूच कर गई हैं, अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना दरख्वास्त है, अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हम सब की और बिलखुसूस अम्मा जी मरहुमा की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया फरमाए और उनको इस सदमे पर सब्र की तौफ़ीक अता फरमाए। तो क़िबला हाफिज़ साहब की वालिदा मोहतरमा का नमाज जनाज़ा आज नमाज जुमा के बाद 3 बजे ये शरीवाला पर अदा किया जाएगा। तो सब हज़रात नमाज जनाज़ा में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें।